بچوں شروع کرتے ہیں ہماری کہانی جج ہاؤس کا پارٹ 2۔ مائک کا ذہن رات بھر جاگنے اور مطالعہ کرنے کے باعث اب بالکل معاف ہو چکا تھا۔ جو ہی دور سے کسی مرغ کی کانپتی ہوئی آواز اس کے کان میں آئی، اس نے کتاب میز پر پھینکی اور بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ دن چڑھے تک وہ بے خبر سویا رہا، حتیٰ کہ مسز ڈیمسٹر نے آ کر دروازے پر کافی دیر تک دستک دی، تب وہ اٹھا۔ اس نے اپنا سارا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس کیا، لیکن چائے کی ایک پیالی پیتے ہی اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ اس اثنا میں مسز ڈیمسٹر نے ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیا اور کمرہ صاف کر کے رخصت ہو گئیں۔ مائک نے ناشتہ کیا اور پھر کتاب لے کر باہر نکل گیا۔ دوپہر تک وہ باہر ٹہل ٹہل کر پڑھتا رہا۔ پھر بھوک لگی تو بازار گیا اور وہاں سے سینڈوچ خرید کر کھائے۔ واپسی پر وہ چند منٹ کے لیے سرائے میں رکا۔ مسز وتھام، سرائے کی مالکہ، نے جو ہی اسے آتے دیکھا فوراً باہر آئی اور بولی، میں سچ کہتی ہوں تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے۔ رات بھر کام میں مصروف رہنا صحت کے لیے ہرگز مفید نہیں، اور پھر ایسے مکان میں۔ تھوڑی دیر ہوئی، مسز ڈیمسٹر نے بتایا کہ تم دن چڑھے تک بے خبر سوتے رہے۔ ہاں، یہ تو بتاؤ تم نے رات خیریت سے گزاری؟ بالکل خیریت سے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے وہاں کوئی بدروح دکھائی نہیں دی سوائے چوہوں کے، بس ان کمبختوں نے پریشان کیے رکھا۔ سارے کمرے میں دوڑے پھرتے تھے، اور پھر وہ بڑا سا چوہا جو آتش دان کے پاس رکھی ہوئی پرانی کرسی میں بیٹھ کر مجھے گھورتا رہا۔ خدا کی پناہ، اتنا بڑا اور قوی چوہا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے اسے بھگانے کی کوشش کی مگر بالکل نہ ڈرا۔ مجبوراً مجھے لوہے کی سلاخ ہاتھ میں لینی پڑی، تب وہ بھاگا۔ الارم کی گھنٹیوں کے رسے پر چڑھ کر چھت میں غائب ہو گیا۔ مسز وتھام کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ تم نے بڑا چوہا دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تمہیں گھور رہا تھا؟ اف توبہ! مائک کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں، کل ضرور آؤں گا۔ جب وہ مکان میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں گیا تو چوہوں کی بھاگ دوڑ اور چین چین کرنے کی آوازیں جاری تھیں۔ آج سرے شام ہی ان منحوسوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ رات کا کھانا حسب معمول میز پر رکھا تھا، اس نے اطمینان سے کھایا، پھر آتش دان میں آگ دہکائی، اپنی کرسی کے قریب ہی کھسکا لی اور سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ پی کر اس نے میز جھاڑی، کتابیں، کاپیاں اور قلم دوات سنبھالی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ چوہے غیر معمولی طور پر اچھل کود رہے ہیں۔ کبھی وہ کھڑکیوں کے پردے اپنے پنجوں سے نوچتے، کبھی لکڑی کا فرش کھرچتے اور پھر زور زور سے چیختے ہوئے بھاگ جاتے۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ سایوں کی مانند کمرے میں حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھی مائک نگاہ اٹھا کر کمرے کے کسی دھندلے سے گوشے میں دیکھتا تو اسے چوہوں کی چھوٹی چھوٹی انگارہ سی آنکھیں نظر آتیں۔ مائک کو چوہوں کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی جھلک کی بجائے ایک قسم کی شوخی اور شرارت کے آثار نظر آتے تھے۔ اس نے سوچا شاید ان چوہوں کی خواہش ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں کیسے اب روز روز مکان تلاش کرتا پھروں؟ اس نے سر مارا۔ معمولی سے وقفے کے بعد مائک چوہوں کو ڈرانے کے لیے منہ سے ہوش ہوش کی آواز نکالتا یا میز پر زور زور سے ہاتھ مارتا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو جاتے اور پھر وہی ہنگامہ برپا کرنے لگتے۔ رات کا ابتدائی حصہ اسی ہوش ہوش اور چین چین میں بیت گیا، یہاں تک کہ مائک چوہوں کی حرکتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اچانک کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ مائک نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے جو چوہا جہاں تھا وہیں بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ ان کے بھاگنے، فرش پر پنجے رگڑنے اور لکڑی کترنے کی پرشور آوازیں یکلحت غائب ہو گئی تھیں۔ تب مائک کو یاد آیا کہ پچھلی رات بھی ایسی ہی خاموشی اچانک چھا گئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں لمبی پشت کی کرسی کی طرف اٹھ گئیں اور پھر جیسے دہشت کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ آتش دان کے قریب رکھی ہوئی اس کرسی کی نشست پر شاہانہ انداز میں وہی زبردست چوہا بیٹھا آتشی نظروں سے مائک کو گھور رہا تھا۔ جو ہی مائک کی نگاہیں اس چوہے کی آنکھوں سے چار ہوئیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قوت ارادی سلب ہو رہی ہے۔ مضطرب ہو کر مائک نے ایک وزنی کتاب اٹھائی اور چوہے کی طرف پھینکی۔ چوہا کمال پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور کتاب کرسی کی پشت سے ٹکرا کر لکڑی کے فرش پر جا پڑی۔ لڑکے نے لپک کر پھر لوہے کی سلاخ اٹھائی اور چوہے پر حملہ کرنا چاہا، مگر فوراً ہی وہ کبھی چوہا دانت نکالتا ہوا گھرایا، فرش پر کودا اور آنن فانن الارم گھنٹیوں کے موٹے رسے پر چڑھ کر چھت کی جانب کسی سوراخ میں غائب ہو گیا۔ بڑے چوہے کے غائب ہوتے ہی چھوٹے چوہوں کے اچھلنے کودنے اور چیں چیں کرنے کی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ لیمپ کی مدھم سبز روشنی اونچی چھت کی آخری حد تک نہ پہنچنے کے باعث وہاں گہری تاریکی تھی، اس لیے مائک نہ دیکھ سکا کہ بڑا چوہا چھت کے کس حصے میں چھپا ہے۔ اس نے آتش دان میں تازہ لکڑیاں ڈالیں، شعلے تیزی سے بھڑکنے لگے۔ مائک نے تھرمس میں سے چائے کی ایک پیالی نکال کر پی۔ مسلسل محنت کے باعث وہ ذہنی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ اسی بڑی سیاہ رنگ کی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس منحوس چوہے کا سراغ لگانا چاہیے۔
آخر یہ چھت میں جا کر کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے طے یہی کیا کہ کل ضرور چوہے دان منگوا کر اس کا قصہ پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچانک کچھ یاد کر کے وہ اٹھا، اپنا سوٹ کیس کھول کر ایک اور لیمپ نکالا، اسے روشن کر کے میز پر اس طرح رکھا کہ آتش دان کے دائیں جانب کا تاریک گوشہ روشنی میں آ گیا۔ بعد ازاں اس نے اپنی تمام کتابیں اوپر تلے اپنے ہاتھ کی زد میں رکھیں تاکہ موقع ملتے ہی چوہے پر پھینک سکے۔ آخر میں اس نے الارم گھنٹیوں کا لٹکتا ہوا موٹا رسا پکڑا اور اس کا سرا میز پر رکھ کر اس کے اوپر لیمپ رکھ دیا۔ رسے کو چھوتے ہی اسے جھرجھری محسوس ہوئی، جیسے اس نے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہو۔ اس نے رسے کو جھک کر غور سے دیکھا، کافی پرانا لیکن بے حد مضبوط رسا تھا۔ مائک نے دل میں کہا، اس رسے سے تو اچھے خاصے کبھی ہیکل آدمی کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ یہ تیاریاں کرنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب چوہا آئے گا تو رسے پر چڑھ کر چھت میں غائب نہیں ہو سکے گا۔ آؤ میرے دوست، اب میں تمہارے استقبال کے لیے مستعد ہوں۔ اس نے زیر لب کہا اور چاروں طرف دیکھا۔ چوہوں کی سرگرمیاں بدستور جاری تھیں۔ اس نے گردن کو جھٹکا دیا اور میز پر بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ گرد و پیش سے بے نیاز جیومیٹری کا مسئلہ حل کرنے میں مگن تھا۔ اچانک کمرے میں پھر وہی پراسرار دل ہلا دینے والی موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ مائک کے سری الحس اعصاب اب اس بھیانک خاموشی کو فوراً بھانپ لیتے تھے۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی، کیا دیکھا کہ میز پر رکھا ہوا لیمپ آہستہ آہستہ ہل رہا ہے۔ اس کی نگاہ لیمپ پر سے ہوتی ہوئی رسے پر پڑی۔ وہی منحوس بڑا چوہا رسے پر پھسلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ مائک بے حس و حرکت بیٹھا چوہے کو دیکھتا رہا۔ چوہا بڑے اطمینان سے سیاہ کرسی پر کودا اور لڑکے کو نہایت خونی نظروں سے گورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ مائک نے جھپٹ کر اوپر تلے رکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی اور چوہے پر کھینچ ماری۔ چوہا اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ طالب علم نے یکے بعد دیگرے 3 کتابیں اسے ماری، مگر ہر بار چوہا اچھل کر ادھر ادھر ہو جاتا اور وار حالی کر دیتا۔ غصے میں مائک کھڑا ہو گیا۔ اس نے چوتھی کتاب اٹھا کر ہاتھ بلند کیا۔ چوہا یہ کتاب دیکھتے ہی دبک گیا اور خوفزدہ نظروں سے کتاب کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہے کی حالت میں یہ حیرت انگیز تغیر دیکھ کر مائک کی جرأت اور بڑھی اور اس نے پوری قوت سے کتاب چوہے پر دے ماری۔ چوہے کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تڑپا، وہ پھر خوفزدہ نظروں سے مائک کو دیکھتے ہوئے اچھل کر کرسی کی پشت پر چڑھا اور وہاں سے جست لگا کے رسے پر لٹک گیا۔ چوہے کے بوجھ سے لیمپ کے نیچے دبا ہوا رسا نکل گیا اور لیمپ لڑک کر پرشور آواز کے ساتھ لکڑی کے فرش پر جا گرا۔ مائک نے لپک کر دوسرا لیمپ ہاتھ میں لیا اور کرسی پر چڑھ کر چوہے کو دیکھنے لگا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی بڑی بڑی تصویروں میں سے ایک کے درمیان میں بڑا سوراخ تھا۔ چوہا اس سوراخ میں داخل ہو کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ تصویر آتش دان کے عین اوپر لگی ہوئی تصویروں میں سے تیسری تھی۔ خوب غور سے دیکھنے کے باوجود مائک کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ تصویر کیا ہے، کیونکہ اس پر گرد کی دبی سطح چڑھی ہوئی تھی۔ چلو خیر، صبح کے وقت میں اس چوہے کے رہنے کی جگہ کا معائنہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بچ کر کہاں جاتا ہے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ وہ واپس میز کی طرف گیا اور لیمپ رکھ کر فرش پر پڑی ہوئی کتابیں ایک ایک کر کے اٹھانے لگا۔ یہ انگریزی گرامر، یہ جیومیٹری کا خلاصہ، یہ تاریخ انگلستان، اور یہ اس نے چوتھی کتاب اٹھائی۔ اس کی جلد اسے نامانوس معلوم ہوئی۔ وہ ایک لمحہ سوچتا رہا کہ یہ کتاب کہاں سے آئی، پھر دوسری کتابیں میز پر رکھ کر اس نے محض تجسس کی خاطر اسے کھولا۔ یکلہت اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ فرتے خوف سے زرد پڑ گیا۔ یہ بائبل، اوف! جب میں گھر سے چلا تو ماں نے دوسری کتابوں کے ساتھ اسے بھی رکھ دیا تھا۔ اس نے بے چینی سے چاروں طرف کمرے میں دیکھا۔ کیا عجب اتفاق ہے! اس کے کانوں میں موٹے چوہے کی بھیانک چیخ ابھر رہی تھی۔ کتاب مقدس کو احتیاط سے اس نے جھاڑ پونچھ کر ایک طرف رکھ دیا اور ذہن کو تمام آلائشوں اور تفکرات سے پاک کر کے دوبارہ مطالعے کی تیاری کرنے لگا۔ چھوٹے چوہوں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی تھیں۔ اب پہلی مرتبہ مائک نے محسوس کیا کہ چوہوں کی ان آوازوں سے اس کے دل کو گھبراہٹ کی بجائے تقویت پہنچتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس کے ذہن میں نہیں آ سکا۔ جب اس نے کتاب کھولی تو حروف اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونے لگے اور نگاہوں کے آگے بار بار اسی چیختے ہوئے چوہے کی تصویر گردش کرنے لگی۔ جھنجھلا کر اس نے کتاب بند کر کے میز پر پٹھی۔ مشرق سے سپیدہ سحر کی آمد ہوئی۔ وہ اٹھا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سکون کی نیند سونے کی بجائے بھیانک خواب دیکھتا رہا، اور جب دن چڑھے مسز ڈیمسٹر نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ برسوں کا مریض ہے۔ کئی منٹ تک وہ بستر میں چت پڑا رہا۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ بیچاری بڑھیا کو حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مسز ڈیمسٹر، میں آج سارا دن باہر رہوں گا اور تم یہ کرو کہ کہیں سے اونچی سی سیڑھی لاؤ اور کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی تمام تصویروں پر سے گرد کی تہیں جھاڑو، اور ہاں، خاص طور پر اس تصویر کو خوب صاف کر دینا جو آتش دان کے عین اوپر تیسرے نمبر پر ہے اور جس میں ایک بڑا سا سوراخ بھی ہے۔ میں ان تصویروں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
ناشتہ کرنے کے بعد اس کے جسم میں قدرے توانائی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی کتابیں سنبھالیں اور مکان سے باہر نکل کر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ اسے یہ جان کر غیر معمولی مسرت ہوئی کہ جیومیٹری اور حساب کے تمام مشکل مسائل اس نے حل کر لیے تھے اور اس کا یہاں آنا بیکار نہیں گیا تھا۔ دوپہر کو اس نے حسب معمول بازار سے سینڈوچ خریدے اور واپسی میں سرائے کی طرف ہو لیا۔ جب وہ سرائے کی مختصر سی بیٹھک میں داخل ہوا تو اس نے مسز وتھام کو ایک شخص کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ آہا، تم آ گئے، بڑھیا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سے ملو، یہ ہیں ڈاکٹر تھارن ہل۔ مائک نے ڈاکٹر تھارن ہل سے ہاتھ ملایا اور قریب بیٹھ گیا۔ نوجوان طالب علم کو احساس ہوا کہ سرائے میں ڈاکٹر تھارن ہل کی موجودگی کوئی خاص معنی رکھتی ہے۔ اس سے پیشتر کہ ڈاکٹر زبان کھولتا، مائک نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے تمام سوالات کا بہوشی جواب دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر حیرت کی علامات نمودار ہوئیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، پوچھیے صاحب، میں جواب دینے سے دریغ نہ کروں گا۔ کیا مسز وتھام نے آپ کو اس لیے نہیں بلوایا کہ آپ مجھے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی کوشش کریں گے؟ مسز وتھام کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ البتہ ڈاکٹر تھارن ہل نے فوراً جواب دیا، بے شک بات یہی ہے، مگر میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ ناراض کیوں ہوئے۔ مسز وتھام کو آپ سے ہمدردی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس آسیب زدہ مکان میں تنہا رہیں اور رات رات بھر جاگیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ چائے بہت پیتے ہیں، یہ شے سخت نقصان دہ ہے۔ میں آپ کو برادرانہ طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو رات رات بھر نہ جاگیں اور نہ چائے پئیں۔ مائک کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کی اس نوازش اور مشورے کا بے حد شکریہ۔ مجھے مسز وتھام سے کوئی شکایت نہیں اور میں ان کی خلوص و محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چائے چھوڑنے کی کوشش کروں گا اور رات کو 1 بجے ہر صورت میں سو جایا کروں گا۔ بس اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا اب بتائیے کہ اس ویران مکان میں 2 راتیں آپ نے کس طرح گزاریں؟ مائک نے تفصیلاً سب داستان سنائی۔ مسز وتھام بار بار خوف سے کانپنے لگتی، اور جب نوجوان نے بتایا کہ بڑے چوہے پر کس طرح اس نے بائبل پھینک کر ماری اور وہ بھیانک آواز میں چلایا تو مسز وتھام خود ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ ڈاکٹر تھارن ہل نے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹے دیے، تب وہ ہوش میں آئی۔ ڈاکٹر تھارن ہل کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا اور پیشانی پر غور و فکر کی گہری شکنیں پھیل گئی تھیں۔ جب مائک چپ ہوا تو ڈاکٹر نے پوچھا، چوہا ہمیشہ الارم کی گھنٹیوں کے راستے اوپر چڑھتا ہے؟ جی ہاں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ رسا کیا ہے؟ جی نہیں۔ اپنی گھڑی دیکھی، سورج غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ اٹھا اور جج ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ اس کے جاتے ہی مسز وتھام ڈاکٹر تھارن ہل پر برس پڑی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچارے لڑکے کو ڈراؤ؟ وہ تو پہلے ہی خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ تم نہیں سمجھی، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ لڑکا اس خوفناک رسے سے ہوشیار رہے جو سینکڑوں آدمیوں کی جانیں لے چکا ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں خود لڑکے کے ساتھ اس کمرے میں 1-2 راتیں قیام کروں، لیکن وہ ہرگز مجھے وہاں نہ لے جائے گا۔ بہرحال لڑکا صحت مند اور بہادر ہے، وہ ہر قسم کے خطرے کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے، اور جو ہی ایسا وقت آیا وہ رسا کھینچ کر الارم کی گھنٹیاں بجا کر بین چرچ کے لوگوں کو خبردار کر سکتا ہے۔ آج رات میرا جاگنے کا ارادہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ آدھی رات کو کسی بھی لمحے جج ہاؤس کی گھنٹیاں پرشور آواز کے ساتھ بج اٹھیں، حالانکہ وہ مدت سے نہیں بجیں۔ ڈاکٹر نے اتنا کہا اور مسز وتھام کو خوفزدہ حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ مسز وتھام اور ڈاکٹر تھارن ہل لڑکے کو کس خطرے سے خبردار کرنا چاہتے تھے؟ آخر اس رات ایسا کیا ہونے جا رہا تھا؟ یہ سب جانیے اس دلچسپ کہانی کے اگلے پارٹ میں، جسے آپ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔